الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت سورہ آل عمران سے جس کا نمبر غالباً 123 ہے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اس سال، اور آج میرے پاس 2-3 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر، پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر خلیفہ رابع مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تمہاری بدر میں اور تم کمزور تھے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرما کر تقریباً 13 برس وہاں گزارے۔
یہ 13 برس مصائب، آلام، تکالیف سے پر۔ اگر تفصیل میں جاؤں، ایک ایک واقعہ آپ سن کے حیران ہوں کہ کافروں نے کتنی دہشت گردی کی، غیر مسلموں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کی۔ شیب ابی طالب، اس کا واقعہ دیکھیں۔ مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں ان کا پیچھا کیا گیا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا اور آپ نے صحابہ کو مدینہ منورہ جانے کے لیے فرمایا۔ جب میرے آقا کریم نکل رہے ہیں تو تب بھی 40 جوان ننگی تلواریں لے کر برے ارادے سے میرے آقا کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے، ارادہ برا ہے۔ میرے آقا کریم نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، ان سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے۔ قریش مکہ نے پیسے جمع کیے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ مسلمان مدینے میں جا کر پلنے لگ گئے، بڑھنے لگ گئے، پھیلنے لگ گئے، ان کے خلاف پوری کارروائی کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنی تجارت کے لیے نام تجارت کا رکھا، لگایا مسلمانوں کے خلاف، پیسہ لگایا کہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگاؤ، اسلحہ بناؤ اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرو۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ تمام مکے والوں نے اس میں سرمایہ لگایا ہوا تھا اور 40 افراد باقاعدہ اسلحہ لے کر اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا ہمارے خلاف تیاری ہو رہی ہے، نکلو، اللہ ان کے مال سے ہمیں حصہ دے گا۔ ہجرت کو 19 مہینے گزر چکے، رمضان کا مہینہ، میرے آقا نے اعلان فرمایا، لوگ جمع ہونے لگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں، قافلے میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ٹوٹل سامان کیا ہے؟ تعداد 313 کو پہنچ گئی۔ کتنی؟ اونچی آواز۔ آج یہ 313 کا لفظ ان لوگوں کو بہت کھٹکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں 313 کی بات نہ کرو، کیونکہ 313 نے وہ مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک اب کفر اور حق کو اتنا واضح کر دیا گیا کہ کفر پنپ سکتا نہیں۔ سامان کیا ہے؟ پورے لشکر کے پاس 2 گھوڑے ہیں۔ تعداد کتنی؟ تعداد کتنی؟ 313۔ 313 کے پاس گھوڑے کتنے؟ 2۔ 6 زر ہیں، یہ لوہے کی بنی ہوئی ویسکوٹ جس کو آپ واسکٹ کہتے ہیں، کہ کوئی تیر چلائے، تلوار چلائے تو جسم نہ کٹے۔ یہ 6 تھی۔ 8 تلواریں۔ کتنی؟ 70 اونٹ۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشا کے دریدہ، پاؤں میں چھالے، نہیں تا 313 سے آگے تک شمارن کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ یہ ساز و سامان پر بھروسہ کر کے نہیں نکلے تھے، اللہ کی راہ میں نکلے تھے۔ ان کے پاس 2
گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں، مگر پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ دھیان سے سنتے جائیے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، جمعے میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے فرمایا 3 آدمی ایک اونٹ کے لیے باری باری بیٹھیں گے۔ ایک اونٹ کے لیے کتنے آدمی؟ 3 افراد کے لیے ایک اونٹ، باری باری سوار ہوں۔ لیکن یہ نہیں کہ یہ دوسروں کو کہہ دیا اپنے لیے ایک سواری الگ رکھ لی، نہیں، اپنے لیے بھی کوئی اونٹ مخصوص نہیں فرمایا۔ اگر کر لیتے تو کسی کی جرأت تھی اعتراض کرنے کی؟ کوئی کر سکتا تھا؟ لیکن مساوات کا درس دینے والے میرے پیارے نبی پاک معلم اخلاق حسنہ نے عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ نے بھی اپنے ساتھ 2 افراد کو رکھا۔ جب اپنی باری پر اترنے لگے بیٹھ کر، دونوں جانثاروں نے عرض کی حضور ہماری خوش نصیبی ہوگی، یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہم رسی پکڑ کے چلیں، آپ سوار رہیں۔ فرمایا اللہ سے مجھے بھی اجر چاہیے، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ مجھے بتاؤ یہ بات سن کر ان سب صحابہ کے ایمان کو کتنی قوت ملی ہوگی، کیسی توانائی ملی ہوگی، اور امت کو تعلیم فرما دی۔ نبی پاک نے اپنا عمل دکھا دیا۔ آج مسلمان سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ یہ عمل کر لے تو ان کی زندگی میں روحانی انقلاب آ جائے گا۔ اسی دوران کسی نے وہ قافلے والوں کو خبر کر دی کہ تمہارا پیچھا ہو رہا ہے، تمہارا تعاقب ہو رہا ہے۔ اس کو فکر ہو گئی کہ میں نے تو بہت زیادہ مال لے لیا ہے اور میرے پاس سارا مال ہے۔ اس نے مکہ کے لیے ایک شخص روانہ کیا۔ ادھر جب اطلاع ہوئی سب ہی مشتعل ہو گئے، جوش میں آ گئے، تیاری میں سبھی حصہ لے رہے تھے، بہت چندہ ہوا، بندے بھی جمع ہو گئے۔ اکسانے والے سرداروں نے نوجوانوں کو تیار کیا۔ ابو لہب خوف زدہ، اس کے خوف کی وجہ ایک خواب تھا۔ عاتقہ بنت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے ایک خواب دیکھا تھا جو راز رکھنے کے وعدے سے حضرت عباس کو سنا دیا تھا۔ وہ خواب کچھ اس طرح، ایک اونٹ سوار شتر سوار آیا اور وادی بطحا میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے دھوکے بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر دوڑ دوڑ کر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس سوار کے گرد جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ اس سوار نے پھر وہی نعرہ بلند کیا۔ پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر کھڑا دیکھا، وہاں بھی اس نے وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری چٹان کو نیچے لڑکا دیا۔ وہ چٹان جب وہاں سے چلی پہاڑ سے نیچے آتے ہی وہ پھٹی اور مکہ کا ہر گھر اس سے ٹکرا کر گر گیا۔ یہ خواب دیکھا تھا، اس خواب کو سنایا اس نے حضرت عباس کو، وہ راز نہ رکھ سکے، سبھی کو اطلاع ہو گئی۔ 2 ہونٹوں سے بات نکلے تو پرائی ہو جاتی ہے، 2 ہونٹوں سے بات نکلے تو جب آپ خود نہیں اس کو راز رکھ سکے دوسرا کیا رکھے گا؟ کل سر جاوز الاثنین شاع، عربی میں کہتے ہیں جو 2 سے نکل جائے پھر وہ راز نہیں رہتا، وہ تو پھر اشتہار بن جاتا ہے۔ سب کو خبر ہو گئی، انہوں نے کہا 3 دن انتظار کریں ورنہ
اب حضرت عباس کے گھرانے کو عرب میں جھوٹا قرار دے دیں گے. لوگ حضرت عباس بن عبد المطلب کو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. اتنے میں قافلے کی بابت ابو سفیان کی اپیل پہنچ گئی کہ ہماری مدد کرو، حفاظت کرو. سب نے کہا او خو خواب سچا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ خواب جھوٹا نہیں. امیہ بن خلف جو مکہ کا اس وقت رئیس اعظم تھا، اس نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ بھی اس خواب سے خوف زدہ تھا، لیکن ابو جہل نے اس کو مجبور کیا کہ اگر تو پیچھے ہٹے گا تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو سردار ہے. لیجئے جناب، امیہ، عتبہ، شیبہ، زمعہ، عمیر، حکیم بن حزام، یہ سب کے سب سے بڑے بت ہبل کے پاس جمع ہوئے. فال نکالی، ان کا طریقہ تھا فال نکالی، فال میں منع آیا، لیکن ابو جہل بار بار یہی کہتا رہا کہ نہیں، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے. لوگوں نے کہا کہ قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، مارے جاؤ گے، ارادہ چھوڑ دو. لیکن اس نے کہا جنگ کی نوبت نہیں آئے گی. 3 روز تک تیاری کی، 950 جوان تیار ہوئے، 100 گھوڑے، زیرہ پوش سوار، وہاں تو 6 زیریں تھی، یہاں 100. ہر پیادے کے پاس انہوں نے زیرہ رکھی. 600 اونٹ تھے، وہاں کتنے؟ 70، اور یہاں 600. صائب بن یزید جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا. یہ آج بدر میں تو کافروں کی طرف سے جھنڈا اٹھا رہا ہے. نام اس کا صائب بن یزید ہے، مگر تقدیر مسکرا رہی ہے. اس کی 5ویں پشت میں امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. اندازہ کرو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے کچھ عورتیں ناچنے والی وہ ساتھ لی جو گیت گاتی تھیں، جوش دلاتی تھیں، ہم تمہارے، ہمارے گیت تمہارے، میرے نغمے تمہارے لیے، وہ گیت گایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کا ذکر کیا. سورہ انفال پڑھ لینا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ. اس دوران میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے یہ سنا رہا ہوں کچھ تھوڑی سمجھ آ جائے. ایک تکلیف دہ خیال تھا مکہ والوں کو، وہ بھی ستا رہا تھا. مکہ کے قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے کو قتل کر دیا تھا. بدلے میں ان کے علاقے سے قریش کا ایک نوجوان گزرا تو انہوں نے قتل کر دیا. وہاں اسی طرح چلتا تھا. کچھ عرصے بعد بنی کنانہ کا ایک سردار عامر مرہ زہران سے گزرا تو مقتول قریش کے بھائی نے اس سردار کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لا کر کعبے کے غلاف سے لٹکا دی. مکے والوں نے تلوار پہچان لی اور عامر کے قتل کا بھی ان کو علم ہو گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس نے قتل کیا. انہیں فکر تھی کہ ہم قافلے کے لیے جب مکہ سے نکلیں گے حفاظت کرنے کے لیے تو کہیں بنی کنانہ ہمارے خالی گھروں پر حملہ کر کے ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے سامان کو نہ لے اڑے، مال و اسباب پر نہ قبضہ کر لے. تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا تسلی رکھو، بنو کنانہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تم ارادہ نہ چھوڑو، نکلو. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قرآن میں ہے کہ شیطان ان کے سامنے ان کے برے اعمال سجا کر پیش کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، غلط نہیں کر رہے. تو یہ اسی غرور میں نکلے. ابو سفیان جاسوسی بھی کروا رہا تھا. اس نے عام رستہ بدلا، سمندر کے کنارے کنارے چلا. مکہ آنے والے راستے سے مسافت اس نے ذرا تیز کر لی اور مکے کے قریب پہنچ گیا اور اطلاع کر دی کہ اب ہم خطرے سے باہر ہیں. ابو جہل کے پاس ابو سفیان کی اطلاع آ گئی. اس نے پرواہ نہیں کی کہ اب کیوں، اصل جو خطرہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہا نہیں، ہم بدر جا کر 3 دن ٹھہریں گے، بدر جائیں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے اور اونٹ ذبح کریں گے، گانے گائیں گے، ناچیں گے، اپنی محفلیں جمائیں گے، عرب پر ہمارا رعب ظاہر ہوگا، کوئی ہمارے خلاف ارادہ نہیں کرے گا، تو اب جنگ تو نہیں ہونی، نکلو.
وہ نہ مانا، سرداروں نے روکنے کی کوشش کی، پھر بھی چلا۔ لوگوں نے کہا ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، قافلہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ابو جہل نے نبی کے بغض میں مہم جاری رکھی۔ ابو طالب کے بیٹے اور کئی افراد اس سے علیحدہ ہو گئے، ان میں اخنس اور بنو زہرہ بھی شامل۔ ادھر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام مقرر کیا۔ سفید پرچم مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ سرکار کے آگے دو پرچم اور تھے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں، اس کا نام عقاب تھا، دوسرا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں۔ حضرت علی والا پھر حباب بن منذر کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی 3 جھنڈے تھے، 2 انصاریوں کا اور 1 مہاجرین کا۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، مدینہ سے یہ قافلہ نکلا، یہ لشکر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک شخص بدوی کہتے ہیں دیہاتی کو، آپ کے ہاں کہتے ہیں نا گاؤں کا، وہ ملا۔ اس نے کفار کے لشکر کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے لا علمی ظاہر کی، ہمیں نہیں معلوم، اور اس کو کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، ان کو سلام کر۔ اس نے کہا تم میں اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اگر تم اللہ کے رسول ہو، تمہارے ساتھ اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کے رسول سے کہو وہ یہ بتائے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ انداز اس کا تمسخرانہ تھا، مگر کافر تھا، اتنا جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم اونچی ہوتا ہے۔ اس کو پتا تھا مسلمان کہلانے والے انکار کرتے ہیں، کافر جانتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم، نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، لفظ نبی کے معنی۔ اس نے کہا اگر تم میں اللہ کا رسول ہے تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ صحابی ہے، وہ آگے آئے جوش سے اور کہا تو نبی سے پوچھنا چاہتا، مجھ سے پوچھ، میں نبی کا غلام ہوں، ان سے نہیں، مجھ سے پوچھ۔ اس نے کہا بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ فرمایا اس اونٹنی کے پیٹ میں تجھ سے بچہ ہے، تو نے برا کام کیا ہے، تیرا نطفہ اس کے اندر ہے، جو گستاخی کرے پھر اس کا پول کھلتا، اس کے پھر پردے رہتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا، لشکر کا جائزہ لیا، صف بنائی، جائزہ لیا۔ بچے تھے جو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو واپس جانے کا حکم۔ ان میں جو بالکل چھوٹے تھے ان کو تو فرمایا جاؤ۔ ایک بچہ اور تھا، عمیر بن ابی وقاص نام ہے، کم سن ہے۔ حضور نے جب فرمایا جاؤ، وہ رونے لگ گئے، کم سن تھے، بچے تھے، رونے لگ گئے۔ کیوں رو رہے؟ کوئی تو بتاؤ مجھے۔ وہ کھیل تماشے کو جا رہے، سیر سپاٹے کو جا رہے، اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہے ہیں۔ ان ماؤں کو سلام کرو جو بچوں کو نبی کا عشق سکھاتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سکھاتی ہے۔ وہ بچہ رو پڑا، حضور نے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ 2 بھائی ہیں، معوذ اور معاذ، کم سن ہے یہ بھی۔ حضور نے ان سے فرمایا تم لوگ چھوٹے ہو، جاؤ۔ ایک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ابھی عمر کم ہے، چھوٹے ہو، جاؤ۔ وہ کھڑا ہوا تھا، پاؤں اس نے ایڑیاں اٹھا لی، انگلیوں کے بل پاؤں کی، انگلیوں کے بل اونچا ہو کے کہنے لگا میں چھوٹا تو نہیں، میں اونچا ہو رہا ہے، تھوڑا سا قد بڑھا رہا ہے 1-2 انچ، کیا شوق ہے راہ خدا میں نکلنے کا۔ ویسے اس نے سچ کہا، ارے جس کے کاندھے پر نبی کا ہاتھ ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔
حضور نے اس کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی ساتھ لے لیا، ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی۔ فرمایا تم تو بہت چھوٹے ہو۔ اس کو لگا کہ مجھے چھوڑ جائیں گے، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا حضور آپ نے میرے بھائی کو لے لیا ہے، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ حضور کشتی کروا لے، ابھی ہماری کشتی کروا لے۔ میرے آقا سب کو جانتے تھے،